حالات جو بھی انسان پر آتے ہیں وہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، البتہ اعمال ان کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک عمل میں نے کلام اللہ کی تلاوت کے متعلق ذکر کیا تھا کہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ایک عمل اس میں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، آنسوؤں کا بہانا ہے رب العالمین کے سامنے، جس کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ ایک مجذوب اس کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ چار چیز آورد شاہ در گنج تو نیست، چار چیز آورد شاہ در گنج تو نیست، نیستی و حاجت و عذر و گناہ و آورد رب العالمین چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو تیرے خزانوں میں بھی نہیں ہیں، تیرے خزانے بھی ان چار چیزوں سے خالی ہیں۔ مجذوب شاعر، وہ کون سی چار چیزیں؟ فرمایا نیستی، اے اللہ ہماری ذات کو نیستی ہے پر تیری ذات نیستی سے پاک ہے۔ اللہ میں محتاج ہوں، اے اللہ تو محتاجی سے پاک ہے۔ میں اپنا عذر بندوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اے اللہ تو عذر سے پاک ہے۔ میں خطا کرنے والا ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، تیرے خزانے ان چیزوں سے پاک ہے۔ نہ تیری ذات کو نیستی ہے، نہ تیری ذات کو حاجت کی پرواہ، نہ تیری ذات کسی کے سامنے عذر رکھے۔ اے اللہ یہ تیرے خزانوں میں نہیں ہے، یہ بندے کے پاس ہے، کہ بندہ نیستی بھی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، آیا ہے لیکن ایسا مٹے گا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اور حاجت ہر بندہ محتاج، ہر بندہ محتاج، ہر بندہ عذر رکھتا ہے دوسرے کے سامنے، معذور ہے۔ تو انسان اللہ کے سامنے کبھی گڑ گڑائے، کبھی روئے، ایک رونا شکر کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک رونا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک رونا غم کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک رونا ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے،
بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انجیکشن لگانا ہے، ابھی لگا نہیں ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک رونا درد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک رونا ریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برادران یوسف بھی روئے تھے، دکھلاوے کا رونا۔ ایک رونا اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 7 قسم کے رونوں کو علماء نے ذکر کیا۔ اب دنیاوی رونے تو ہم روتے رہتے ہیں، اللہ کی خشیت سے رونا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، رات دیر ہو گئی تو رات وہیں پر رک گئے۔ تکیہ ایک سر رکھا ہوا، رات کو میں نے کچھ گرمی سی محسوس کی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رو رہا ہے۔ آپ کے مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو نکل کر تکیے پر گر پڑے، جس کی حرارت میں نے محسوس کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ دیکھتی نہیں تیرا بھائی عبداللہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں قرآن کی آیت کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ تلاوت کر رہا ہے۔ سورہ مطففین 30واں پارہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً تیرا رب اس دن گناہگاروں سے حجاب میں ہوگا۔ فرمایا حفصہ دیکھتی نہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن حجاب میں پردہ ڈال دے گا، گناہگاروں کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، اپنی زیارت نہیں کرائے گا۔ کیا دن ہوگا! پیغمبر اس آیت کو دیکھ کر سن کر تڑپ اٹھے، رو رہے ہیں، ہائے کہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت جنت میں ہے نہیں، اور میرا رب محروم کر دے گا ایسے لوگوں کو۔ تو دنیا کے خاطر انسان بہت رو پڑتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے کٹتا ہے پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، دل بھی چاہتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ابھی تو انتقال ہو گیا، اللہ غریب کے رحمت کرے۔ وہ کہتے تھے مولوی صاحب بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چشم سے آنسو نکلنا، ایک چشمہ ہوتا ہے ایک چشم ہوتا ہے۔ چشمہ وہ بھی پانی نکالتا ہے، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، یہ بھی پانی نکالتا ہے۔ چشمے سے جو نکلتا ہے اسے پانی کہتے ہیں، چشم سے جو نکلتا ہے اسے آنسو کہتے ہیں۔ چشمے سے جو نکلتا ہے اس سے دنیا کے گلشن آباد ہوتے ہیں، اور چشم سے جو نکلتا ہے اس سے من کے گلشن آباد ہوتے ہیں۔ چشمے سے جو نکلتا ہے وہ ظاہری ناپاکی کو صاف کرتا ہے، چشم سے جو نکلتا ہے وہ من کی ناپاکی کو صاف کرتا ہے۔ چشمے سے جو نکلتا ہے اس سے دنیا کی آگ بجھتی ہے، اور چشم سے جو نکلتا ہے اس سے آخرت کی آگ کو اللہ بجھا ڈالتے ہیں۔
اس سے آخرت کی آگ کو اللہ بجھا ڈالتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم قیامت والے دن وہ نہیں روئیں گی۔ پہلی آنکھ فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے روئی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے غیر محرم کی طرف اٹھنے سے رک گئی ہو۔ الامان والحفیظ۔ آج یہ کام بہت مشکل ہو گیا۔ دوسرے کی ماں بہنوں پر اس طرح نگاہ ڈالنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا جو یہاں نہیں رکی وہ وہاں ضرور روئے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جاگی ہوئی ہو۔ آج ڈیوٹیوں کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے پوری رات انسان جاگتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آرام سے کر لیتا ہے، لیکن 8 منٹ کی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ اس آنکھ کو اللہ کے لیے نہیں جگا سکتا۔ اور یہ موقع اللہ نے دنیا میں دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل حتی یعود اللبن فی الزرع۔ جو آنکھ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت میں روئی ہو، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دودھ کا اپنے تھنوں میں واپس جانا۔ دودھ ایک دفعہ تھن سے نکل جائے، دوبارہ لاکھ کوشش کر لے، وہ دودھ اس تھن میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ جس طرح دودھ تن میں نہیں لوٹ سکتا، اسی طرح جس آنکھ سے آنسو نکلا ہو اللہ کی خشیت میں، اللہ کی خوف میں، وہ آنکھ جہنم میں داخل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بیماریاں، تکالیف، دکھ، درد، آلام، مصائب، مصیبت سب انسان کے پاس آتی رہتی ہے۔ انسان کو اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کے سامنے رونا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ قرآن واضح موجود ہے، ہمارے بڑوں کی مثالیں سامنے موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیماری کس پیغمبر کو ہوئی؟ اس وقت کون سا ڈاکٹر روئے زمین پر موجود تھا؟ اس وقت کون سا ہسپتال روئے زمین پر موجود تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اس بیماری کو اللہ نے بغیر ڈاکٹر کے صحیح کر کے دکھلا دیا کہ وہ ایوب گڑ گڑاتا تھا رب العالمین کے سامنے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تکلیف پہنچ گئی ہے رحم کرنے والے، تکلیف پہنچ گئی مجھ کو۔ 18 سال بیماری کے گزرنے کے بعد بھی کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ آج معمولی سی بیماریوں کی بنا پر بڑے کافر سے لے کر چھوٹے حد تک کے مسلمان تک کے عقیدے کو دیکھ لو کہ ہمیں مسجد سے دور کرنے کا حکم کیا جاتا ہے، قرآن سے دور کرنے کا حکم کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کا حکم کیا جاتا ہے۔ اور جب رب العالمین سے ہی انسان کٹ جائے۔ محترم دوستو، آج اللہ نے موقع دیا، دنیا کے لیے ہم بہت روئے، کبھی انسان اپنے لیے روئے، اپنی آخرت کے لیے روئے۔ جس رونے کو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کی سفارش
انبیاء کر رہے ہوں گے، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کی سفارش شہداء کر رہے ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی سفارش صلحاء کر رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جن کی سفارش حافظ قرآن کر رہے ہوں گے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ رب العالمین فرمائیں گے ارے اس ایک کا کوئی سفارشی نہیں، اے جبرائیل اعلان کر دو اس کی سفارش کے لیے۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا ایک بال، ایک بال۔ کون سا بال؟ فرمایا اس کی پلکوں کا ایک بال۔ آج وہ سفارش کرے گا اپنے اس بندے کے لیے، میں اللہ اس سفارش پر قبولیت کی مہر کو ٹھوکوں گا۔ اے اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو میرے خوف سے رویا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور ایک بال نے وہ آنسو جذب کیا۔ آج اس ایک بال کے آنسو جذب کرنے کی وجہ سے رب العالمین کی مغفرت کا جو مادہ ہے وہ جوش میں آیا اور اعلان کرتا ہے جبرائیل میں اللہ آج اس کو ایک بال کی وجہ سے مغفرت کیے دیتا ہوں، کیے دیتا ہوں۔ آج اللہ نے موقع دیا، ہمارے پاس بہت مختصر سی زندگیاں ہیں، انسان تھوڑی دیر کے لیے رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ بیماریاں پیدا تو نے کی ہیں، یہ مخلوق بھی تیری ہے، بچانے کا ذات بھی، بچانے والی ذات بھی اللہ تیری ہے، تو کرنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ در در کی ٹھوکروں سے انسان اپنے آپ کو ایک در کا بیکاری بنا لے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ وآخر دعوانا